السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہو جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا، اور ہمیشہ بنا ہے۔ شعبان تو آتا ہی اس لیے ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا۔ فرمایا میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے، رجب کے مہینے سے، اور رمضان تو شعبان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہیں۔ آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائیں اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں۔ 3 چیزیں فیصلہ کر لیں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں بھی آئے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجئے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں، اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا، یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو۔ ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجدو پڑھتے جائیں۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجدوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہوتا ہے، تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس کی نسلیں تمنگری پاتی ہیں۔ دوسرا، جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ العلی العظیم، العلی العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا، 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات میں یہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط، وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع، رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح
شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی۔ ایسی چیزیں جو ہم شعبان کے، رمضان کا تو الگ ہم ایک پورا سیشن انشاءاللہ کریں گے، لیکن شعبان کی کیا اہمیت اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے لیے زیادہ اچھے طریقے سے اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ شعبان بنیادی طور پہ رمضان کا استقبال ہے، اور میرے آقا رجب سے استقبال شروع فرماتے تھے، اللہ اور فرماتے تھے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اللہ یہ فرماتے تھے۔ تو شعبان جو ہے اصل میں استقبال ہے۔ شعبان میں اگر چند چیزوں کی ترتیب بنا لی جائے تو روزوں کا استقبال بھی ہوگا، روزے کبھی محسوس بھی نہیں ہوں گے، اور روزوں کا شوق بھی پڑے گا، اور روزوں کی دلچسپی بھی بڑھے گی۔ اس لیے اسلام نے پیر و جمعرات کا روزہ نفلی رکھا ہے، اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 میں نفلی روزے رکھے ہیں۔ کیوں؟ روزوں کی مشق ہوتی رہے گی، پھر روزوں کے نام پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نفلی روزے کی بات چلی، ایام 20 کے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ دولت بارش کی طرح برسے، رزق بارش کی طرح برسے، روحانیت بارش کی طرح برسے، بس 3 چیز، روحانیت، رزق، دولت، یہ 3 چیزیں، تو یہ 3 راتوں میں ملتی ہیں۔ ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15 دن کو روزہ رکھے، اور رات کو ساری رات ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے، اگر نہ کہیں خواتین تو ننگے سر نہ ہوں مرد کے لیے، اور ننگا آسمان نہ ملے، کہیں فلیٹ سسٹم ہے تو اپنے گھر میں، اور ننگا آسمان مل جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ اگر ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھیں، صرف ایک چیز پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ ساری رات پڑھیں، اولا کے درود پاک پڑھ لیں، بسم اللہ کے ساتھ ساری رات سورۃ فاتحہ گڑ گڑا کے پڑھیں، اور وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیں، کچھ کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھا لیں، تھک گئے یا کوئی بیٹھ بھی سکتے ہیں، یعنی اگر ساری رات صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں، ہر مہینے میں نے 3، 5، 7، 11 مہینوں کے اندر بخت نصیب رزق کے دروازے کھلتے دیکھے۔
اور یہی سب کچھ اس مہینے بھی ویسے تو آپ نے بتایا کہ تو ہمیشہ ہی کریں، شعبان میں شعبان یہ میں، لازم کر لیں. شعبان میں لازم اچھا رمضان میں ویسے دن کو روزہ ہوگا اور رات کو اگر سورۃ فاتحہ 13 روزے 14 13 14 15 15 اگر یہ کر لیں تو میں نے بخت رزق دولت برکت کے دروازے میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں. میرا بھی اپنا تجربہ ہے، میں نے بھی کیا، بہت اس کے نتائج برکات ہیں. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ ہم رجب سے شروع کر دیں. رجب سے شروع کرتے ہیں، شعبان اور رمضان جو ہے وہ اس طرح سے کریں. لیکن یہ تو 3 ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ویسے ٹرائی کریں تو ہم جو باقی ہیں منڈے کا اور تھرسڈے کا وہ بھی کریں اور اس کے بعد یہ والے روزے کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ایک مہینے کے 11 روزے بن جاتے ہیں. چلو آپ 3 روزے تو رکھ لیں. 11 روزے کیوں نہ رکھیں؟ وہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں جی. آپ 3 روزے رکھ لیں اور یہ 3 روزے رات کو جو جاگ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی بڑی تاثیر اور اس کے بڑے کمالات ہیں اور اس کی بڑی طاقت ہے اور اس کی بڑی برکت ہے. اللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عرفان صاحب جن کو انسان بظاہر معمولی لیتا ہے لیکن وہ معمولی نہیں ہوتی. وہ زندگی کے سانچے بدل دیتی ہیں اور زندگی کی لہریں بدل دیتی ہیں، ہوائیں بدل دیتی ہیں اور زندگی کو بدل دیتی ہیں. بلکہ زندگی نہیں، میں کہتا ہوں نسلوں کے فیصلے بدلوا دیتے ہیں اللہ سے. نسلوں کے فیصلے، اللہ بہت کمال چیز، بہت کمال چیز. اور یہی چیز یہ 3 روزے جو ہیں یہ اتنے اہم ہیں اور اس کے بعد اس کی رات کی عبادت. اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے چاند کی 13 14 اور 15 میں نفلی روزے رکھے ہیں. کیوں؟ روزوں کی مشق ہوتی رہے گی، پھر روزوں کے نام پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. اچھا میں نفلی روزے کی بات چلی ایام 20 کے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ دولت بارش کی طرح برسے، رزق بارش کی طرح برسے، روحانیت بارش کی طرح برسے، بس 3 چیز، روحانیت، رزق، دولت، یہ 3 چیزیں تو یہ 3 راتوں میں ملتی ہیں. ایام 20 چاند کے 13 14 اور 15 دن کو روزہ رکھے اور رات کو ساری رات ننگے آسمان کے نیچے، اگر نہ کہیں خواتین تو ننگے سر نہ ہوں مرد کے لیے، اور ننگا آسمان نہ ملے، کہیں فلیٹ سسٹم ہے تو اپنے گھر میں، اور ننگا آسمان مل جائے تو ٹھیک ہے. یہ اگر ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھیں، صرف ایک چیز پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ ساری رات پڑھیں، اولا کے درود پاک پڑھ لیں، بسم اللہ کے ساتھ ساری رات سورۃ فاتحہ گڑ گڑا کے پڑھیں، اور وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیں، کچھ کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھا لیں، تھک گئے ہیں کوئی بیٹھ بھی سکتے ہیں. یعنی اگر ساری رات صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں، ہر مہینے میں نے 3 5 7 11 مہینوں کے اندر بخت نصیب رزق کے دروازے کھلتے دیکھے. اور یہی سب کچھ اس مہینے بھی ویسے تو آپ نے بتایا کہ تو ہمیشہ ہی کریں، شعبان میں یہ لازم کر لیں. شعبان میں لازم. اچھا رمضان میں ویسے دن کو روزہ ہوگا اور رات کو اگر سورۃ فاتحہ 13 روزے 14 13 14 15 اگر یہ کر لیں تو میں نے بخت رزق دولت برکت کے دروازے میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں. میرا بھی اپنا تجربہ ہے، میں نے بھی کیا، بہت اس کے نتائج برکات ہیں. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ ہم رجب سے شروع کر دیں. رجب سے شروع کرتے ہیں، شعبان اور رمضان جو ہے وہ اس طرح سے کریں. لیکن یہ تو 3 ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ویسے ٹرائی کریں تو ہم جو باقی ہیں منڈے کا اور تھرسڈے کا وہ بھی کریں اور اس کے بعد یہ والے روزے کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ایک مہینے کے 11 روزے بن جاتے ہیں. چلو آپ 3 روزے تو رکھ لیں. 11 روزے کیوں نہ رکھیں؟ وہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں جی. آپ 3 روزے رکھ لیں اور یہ 3 روزے رات کو جو جاگ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی بڑی تاثیر اور اس کے بڑے کمالات ہیں اور اس کی بڑی طاقت ہے اور اس کی بڑی برکت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عرفان صاحب جن کو انسان بظاہر معمولی لیتا ہے لیکن وہ معمولی نہیں ہوتی. وہ زندگی کے سانچے بدل دیتی ہیں اور زندگی کی لہریں بدل دیتی ہیں، ہوائیں بدل دیتی ہیں اور زندگی کو بدل دیتی ہیں. بلکہ زندگی نہیں، میں کہتا ہوں نسلوں کے فیصلے بدلوا دیتے ہیں اللہ سے. نسلوں کے فیصلے، بہت کمال چیز، بہت کمال چیز. جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی جتنا نور بڑھتا جائے گا. یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا میرا کام ہو گیا؟ وہ وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کچھ سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا مجھے، میں ٹھیک ہو گیا. یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں میری جھولی میں پڑ گیا. نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا. کیا نکلا تھا؟ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے. ان نور اور وعدوں کی برکت سے
کہا کہ میرا کام بن گیا, میری مشکل ٹل گئی, میری بیماری, میری پریشانی, میرے دکھ, میرے حالات بہتر ہو گئے. وہ نور نکلا تھا. یہ جو آپ وظیفے, کلمہ, تسبیح, اعمال کر رہے ہیں قدم قدم پہ, اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے. اور سنیں, جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی. ظلمت نہیں آئے گی, کفر نہیں آئے گا, عقیدہ خراب نہیں آئے گا, اللہ سے دوری نہیں آئے گی, شرک نہیں آئے گا, بدعت نہیں آئے گا. جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا, وہاں جنات نہیں آئیں گے. جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی. جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی. نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا, ایک حصار ہوگا, ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی. حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا, ایک وقت یہاں تک آتا ہے جتنا طاقتور نور ہوتا ہے, کوئی چیز اگر آ کے جنات, جادو, اثرات, بندشیں یا دشمن, حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے, جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے, خنزیر ہے اور ریچھ ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا. اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا. جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں. بیٹھے ہوئے تھے, اوپر ایک چیز ایسے چمکدار جا رہی تھی, تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے. حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے, تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, اموات, حادثات, مشکلات, مسائل, پریشانیاں, ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گے. تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں, آپ نے حکم دیا, وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری, اس کے ساتھ کالے جنات تھے. فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے, ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے, جبکہ اس کا قصور نہیں ہے اور ہم بے بس ہیں, ہم تو جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں, جا واپس اسی پہ پلٹ جا. یہ نور تھا اس درویش کا. اللہم نور قلبی بعلمک, اللہم نور قلبی, اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے. اللہم حبب الینا الایمان, ایمان کے نور سے بھر دے. وزینہ فی قلوبنا, اور اس کو اتنا مزین کر دے, خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. اور سرکار نے فرمایا جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں, یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے. اور وہ اٹھی, پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی, اور آپ نے پھر پتہ کرایا, واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی, اس کا انگ انگ ختم کر دیا, اس کو توڑ کے رکھ دیا, اس کا بال بھی نہ بچا, ککھ بھی نہ بچا, جیسے کہتے. میرے پاس ایک کیس آیا, بہت پرانی بات ہے. انہیں جی ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے, اس پہ بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں, جگہ جگہ خون ہوتا ہے, بچوں کے کھانے میں گندگی پخانہ ملا دیتے ہیں. یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں. بڑے لوگوں کے پاس گئے, کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا دعائے کعب پڑھو, اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء الله الحسنى ما علمت منه ما لم اعلم من شر ما خلق وزرع. میں نے جلدی پڑھی ہے, زیر زبر کا خیال رکھیے. تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں, میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں. انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ, وہ لاہور والا. مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے, اس کے پاس نہ جاؤ, یہ کر دیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے, اور پڑھ, رگڑا دے ذرا ٹکا کے. انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا. تو کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں. میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے, اور پڑھو. اور پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں. وہاں کے ایک نوجوان تھا, اس کو نظر آتے تھے, اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندی ہوئی ہیں, ہائے ہائے کر رہے ہیں, کہہ رہے تم نے مار ڈالا, برباد کر دیا, ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا, تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں, ہمیں بھی لے چلو, منتیں کرتے ہیں, یہ نہ پڑھو. پھر میرے پاس آئے, تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں, اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں, کیا کروں. میرے لیے دعا کریں, اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے, اتنی برکت دے, اتنی برکت دے. سب آنے والوں سے ملاقات کرو. تو پھر آئے, کہنے لگے یہ صورتحال ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو, اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائیں اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے. وہ ایک عامل تھا, لمبی کہانی ہے, اس پہ واپس پلٹ جائیں.
تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا اور پڑھو۔ جب زیادہ پڑھا نا تو پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا پہ پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا تو اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی۔ ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے۔ اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتے ہیں، اور اس کا ختم کر دے، ایسے واپس پلٹے۔ یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں۔ تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کے قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور، یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور، یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ اس کے ارد گرد جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں